قضا نمازوں کا مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز قضا ہو گئی ہے اسے یاد آنے پر اور بیدار ہوتے ہی پڑھنا چاہیے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑیں گے تو پھر وہ کفر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھ لو، قضا نماز قضا ہو گئی، بار بار بولتے ہیں نبی ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم فجر میں نہیں اٹھے قضا ہو گئی، ہم ظہر نہیں پڑھ سکے، گراہک زیادہ تھا، دکان میں تھے، قضا ہو گئی، جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑے تو پھر وہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لو۔ لیکن اگر کبھی کبھی بھول کی وجہ سے، مجبوری میں کبھی اگر قضا ہو گئی، نماز چھوٹی، تو ایسی حالت میں کب؟ جیسے ہی جاگے، سو گئے تھے یاد نہیں ہے، نہیں جاگے، تو جیسے ہی جاگیں گے فوراً وہ قضا نماز کو، چاہے فجر چھوٹی تو فجر، ظہر چھوٹی ظہر، فوراً کیا ہے؟ پہلے نماز ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بھول گئے تھے، بزی تھے کام میں، بھول گئے تھے، یاد ہے، یاد آتے نماز پڑھنا ہوگا آپ کو پہلے، یہ نہیں کہ نہیں جی فجر میں نہیں جاگے تھے نا، وہ اگلے دن فجر میں پڑھیں گے، یا نہیں تو فجر کی نماز چھوٹی قضا ہو گئی تو ظہر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا، یاد رکھو، یاد آتے ہی اور بیدار ہوتے ہی ہم کو جو نمازیں چھوٹی قضا ہو گئی ان نمازوں کو پڑھنا ہوگا، قضا نمازوں کو دیر نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح یہاں پر ایک قضائے عمری کا بھی مسئلہ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زندگی کی نمازیں چھوٹی پچھلے نہیں معلوم تھا، نمازی نہیں تھے، دیندار نہیں بنے تھے، علم نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹی، کسی کی 20 سال 30 سال 40 50 سال کی نمازیں چھوٹ گئی، اب وہ آدمی سدھر گیا، اب کیا کرے گا؟ اب اس کو بولتے کہ آپ قضائے عمری پڑھنا، اب وہ 40 سال کی نمازیں چھوڑ دیا، اب اس کو بولتے کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھنا، اب اس کے لیے پورے شارٹ کٹ راستے نکال کے رکھے، صرف آپ فرض پڑھیں گے، پھر وہ فرض میں بھی اتحیات میں یہ دعا نہیں پڑھیں گے، شروع میں ثنا نہیں پڑھیں گے، یا ایسا وہ پتہ نہیں، وہ کئی نمازوں کے الگ الگ طریقے نکال کے رکھے، جلدی جلدی پڑھیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ میں ایک مرتبہ دیکھا ہمارے مسجد میں، ایک مرتبہ لوگ جو ہے نا اجتماع کی شکل میں آئے تھے، جیسے ہی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو سب لوگ بیٹھ کے درس سنتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو دیکھا، ایک نوجوان کو، وہ جا رہا، جیسے ہی سلام پھیر دیے، سنت بھی نہیں پڑھ رہا، الگ سے مسجد کے کونے میں جا کے نمازیں پڑھ رہا، آدھا گھنٹہ جتنی دیر لوگ بیٹھے رہے وہ نماز پڑھ رہا، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ تو جب معلوم ہوا بعد میں پتہ کرنے کے بعد کہ اصل میں وہ اسلام قبول کیا ہوا آدمی تھا، اب اس کو یہ بول رہے، نوجوان تھا 20-22 سال کا، اس کو یہ بول رہے کہ اب کیونکہ تو 20-22 سال سے کفر میں تھا، تو مسلمان نہیں تھا، لیکن تیرے اوپر نماز فرض تھی، اب جتنی نمازیں تیری 20 سال کی چھوٹی اب پڑھ، بیچارہ نماز پڑھتے جا رہا۔ یہ اس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام لانے سے پہلے جتنی نمازیں تمہاری چھوٹی وہ نمازیں پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں کہا۔ علم نہیں تھا، مسلمان بھی تھا، نمازیں چھوڑ دیا، سچی توبہ کر لینے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کی نمازوں کو بھی انشاءاللہ معاف کریں گے۔ قضائے عمری کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ ہاں اب معلوم ہوا، توبہ کر لیے، آئندہ اب نمازیں مت چھوڑیے، جان بوجھ کر مت چھوڑیے، اگر کبھی اسی طرح بھول گئے یا پھر کیا ہے سو گئے تو بیدار ہوتے ہی فوراً پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نمازوں کو جمع کر کے کئی مہینوں کے کئی دنوں کے ایک ساتھ پڑھنا، اس طرح یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح نمازوں میں ترتیب ضروری ہے، جیسا کہ جنگ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، صحیح مسلم کی روایت، یعنی عصر کی نماز چھوٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کے لیے مغرب کی نماز پڑھنا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عصر پڑھے پھر بعد میں مغرب پڑھے۔ اگر اسی